بچو اب چمڑیا اس طرح پھیر پھیر کے باتیں نہ کیجئے، اشاروں کا رخ سمجھتا ہوں، بچہ نہیں ہوں میں۔ ابھی تک تو جتنے بھی بول رہے ہو نا، میری تحقیقات سے اوپر ایک لفظ بھی تم نے نہیں بولا۔ ہم آگے بڑھنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ آپ کی ہی تحقیق تھی کہ جس کو نعرہ تحقیق کی تحقیق نہیں، اس کے نطفے کی کوئی تحقیق نہیں، یہ آپ کا ہی پڑھایا ہوا سبق تھا جسے آپ نے گمگول شریف کی مسجد میں کھڑے ہو کر پوری قوم کے سامنے بیان کیا تھا۔ جو کہے نعرہ تحقیق کی کوئی تحقیق نہیں یا ثبوت نہیں، وہ نطفہ حرام ہے، اس کے نطفے بھی کوئی تحقیق نہیں ہے، اصلی اور بڑا اور نسلی حرامی ہے، اس کے نطفے کی کوئی تحقیق نہیں ہے، وہ دھوپ چھاؤں کی پیداوار ہے جس کو نعرہ تحقیق کی تحقیق نظر نہیں آتی۔ تمام کائنات سے پہلے پانچ تن پاک کا نور موجود تھا، کیا یہ حدیث پاک موجود ہے؟ بھئی حدیث صحیح یہ موجود نہیں ہے، اس مضمون کی حدیث صحیح موجود نہیں ہے۔ حدیث صحیح نبی پاک علیہ السلام۔ تجھے تحقیق کرنی ہے تو حدیث جابر پر جا کے تحقیق کر۔ تو زمانے نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم ہیں اہل عشق جہاں تھے وہیں رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المعصومین و خاتم المعصومین۔ حضرات گرامی، عرفان شاہ فتنہ حویلیاں کا نمائندہ اور ترجمان آج کل اہل سنت کے مسلمہ نظریات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اپنا شر پھیلاتا جا رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے لحاظ سے جس حدیث پر کلام کر کے اس شخص نے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شدید حملہ کیا، وہ حدیث پر اجماع اہل سنت موضوع ہے، اور تحفہ اثنا عشریہ کے اندر ہی، جو کہ اہل سنت کی معتبر کتاب ہے اور عرفان شاہ کو خود تسلیم ہے کہ تحفہ اثنا عشریہ اہل سنت کی کتاب ہے۔ تحفہ اثنا عشریہ اہل سنت کی کتاب ہے، شاہ عبدالعزیز خاتمۃ المحدثین آپ نے لکھا ہے، اور اس میں کہا گیا کہ یہ اجماع اہل سنت سے موضوع ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ عرفان شاہ اگر اسی عقیدے پر ہے جس عقیدے کا پرچار وہ گزشتہ 20 سال سے کرتا آیا تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی سابقہ تقریروں کو ہی دہراتے ہوئے اس روایت کو موضوع قرار دیتا، اور جن روایات کو سابقہ تقریروں میں ثابت کیا تھا انہیں ہی ثابت کرتا۔ لیکن تاریخ کا یہ عجیب پلٹا ہے کہ کل تک جن روایات کو موضوع قرار دیا تھا، آج ان سے استدلال کرتے ہوئے اہل سنت کے اتنے بڑے مسئلے سے غداری کی جا رہی ہے، اور کل تک جن روایات کو غیروں سے ثابت کرتا تھا، حدیث نور آج کہتا ہے اس پر بھی کلام ہے۔ تجھے تحقیق کرنی ہے تو حدیث جابر پر جا کے تحقیق کر، کرنا حدیث جابر پر تحقیق، وہاں بھی تو نور مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، تو کر تحقیق، پھر وہاں تحقیق کر، اول ما خلق اللہ نوری پر کر تحقیق، تجھے سمجھ آ جائے گی۔ استغفر اللہ العظیم۔ عرفان شاہ کو یہ گرفت بہت بری لگی، اور کئی جگہ اس نے خطابات کی اور بھرپور ہمیں گالیاں بھی دیں اور بڑا کچھ کہا۔ ان چیزوں کی تو ہم صدا کہتے آئے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اور ایک تقریر کرتے ہوئے ہمیں بڑا لتاڑ کر کہا کہ میری تحقیق سے تم ایک لفظ بھی آگے نہیں جا سکتے۔ بچو اب چمڑیا، ابھی تک تو جتنے بھی بول رہے ہو نا، میری تحقیقات سے اوپر ایک لفظ بھی تم نے نہیں بولا، ابھی تو میری نکلی ہوئی اور اگلی ہوئی ہڈیاں چاٹ رہے ہو، کوئی چیز لائق۔ ایک تو ہمیں یہ بھی بڑا غصہ ہے کہ شاہ صاحب ابھی تک ہمیں بچہ اور بچونگڑا ہی کہتے ہیں۔ اس طرح پھیر پھیر کے باتیں نہ کیجئے، اشاروں کا رخ سمجھتا ہوں، بچہ نہیں ہوں میں۔ ساری باتوں کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ عرفان شاہ نے نظریہ کس حد تک بدل لیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ تم میری تحقیق سے ایک لفظ بھی آگے نہیں جاتے، تو یہ دیکھ لیں اپنا ہی بیان۔ ٹائم کے مطابق جواب میں دیتا جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ ادھر توجہ رکھنا۔ تمام کائنات سے پہلے پانچ تن پاک کا نور موجود تھا، کیا یہ حدیث پاک موجود ہے؟ بھئی حدیث صحیح یہ موجود نہیں ہے، اس مضمون کی حدیث صحیح موجود نہیں ہے۔ حدیث صحیح نبی پاک علیہ السلام، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ، تو نبی و آدم بین الماء
جامع ترمذی کہ اج آدم علیہ السلام مٹی دے گارے وچ آن میں اس پڑھ کے اول ما خلق اللہ نوری رشید گنگوئی بھی آدم اس حدیث دی کوئی صحت لبی سا جی ہاں میں آکھا سن تواڈی ساری صحت نہیں لبی شکر ہے جو توانے ایک روایت دی لبی فتاوی رشیدیہ وچ لکھیا سی جی ہاں تے باقی میں تو اگے دس چڑیا وا محبت وچ اپنے کولوں حدیثاں گھڑنے دی اجازت نہیں جی ہاں یہ بھی آپ کا ہی بیان ہے جس میں آپ خود کہہ رہے تھے کہ یہ نظریہ رکھنا کہ مولا علی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور سے پیدا ہوئے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور خود بیان کر رہے ہیں کہ اپنی محبت میں حدیثیں گڑھنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ گزشتہ بیان میں یہاں تک کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، یہ حدیث بالکل درست ہے اور اس کو رشید گنگوہی بھی درست مانتا ہے، اس کی صحت کو وہ بھی مانتا ہے، اور آج رافضیت کے گھڑے میں جانے کے بعد حدیث نور پر ہی کلام نظر آ گیا، اس پر ہی جرا قدہ نظر آ گئی، تو یہ سب کیا ہے؟ یہی کہتا تھا نا عرفان شاہ کہ میری تحقیق سے آگے نہیں جاتے۔ ہاں بالکل، جو تحقیق اہل سنت کے پلیٹ فارم سے سنی ہونے کے ناطے بیان کی تھیں، ہم آج بھی ان تحقیقات پر کاربند ہیں اور پکے ہیں، پابند ہیں انہیں تحقیقات کے۔ لیکن اگر آپ کا نظریہ ہی بدل جائے اور عرفان شاہ فتنہ حویلیاں سے خلافت لا کر ایک نیا فتنہ چھوڑ دے تو زمانے نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم ہیں اہل عشق جہاں تھے وہیں رہے، ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جس پر اللہ کے فضل سے حضرت مجدد الفسانی اور اعلیٰ حضرت ہمیں کھڑا کیا تھا۔ آپ نے تو ان روایات پر بھی تنقید کر دی جن کو مجدد الفسانی نے صحیح قرار دیا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے امام ذہبی کے قول سے اس کو صحیح قرار دیا، آج ان کا بھی مذاق اڑاتا نظر آتا ہے عرفان شاہ۔ تو یہ جناب ریکارڈ حاضر ہے کہ کسی زمانے میں جناب خود کہا کرتے تھے کہ اس معنی کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے اور حدیث جابر صحیح ہے، لیکن آج کیا رنگ بدلا، کن مقاصد کے لیے آج یہ سارے نظریات بدل گئے، یہ ساری تقاریر بدل گئیں۔ اور ایک اور بھی بات، ہمیں کہتے ہیں کہ میری تحقیق سے تم آگے نہیں بڑھے، ہم آگے بڑھنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ آپ کی ہی تحقیق تھی کہ جس کو نعرہ تحقیق کی تحقیق نہیں، اس کے نطفے کی کوئی تحقیق نہیں، یہ آپ کا ہی پڑھایا ہوا سبق تھا جسے آپ نے گمگول شریف کی مسجد میں کھڑے ہو کر پوری قوم کے سامنے بیان کیا تھا۔ جو کہے نعرہ تحقیق کی کوئی تحقیق نہیں یا ثبوت نہیں، وہ نطفہ حرام ہے، اس کے نطفے بھی کوئی تحقیق نہیں ہے، اصلی اور بڑا اور نسلی حرامی ہے، اس کے نطفے کی کوئی تحقیق نہیں ہے، وہ دھوپ چھاؤں کی پیداوار ہے جس کو نعرہ تحقیق کی تحقیق نظر نہیں آتی۔ اب ہم کیسے ان تحقیقات سے پیچھے ہٹ جائیں؟ آپ صحیح کہتے ہیں کہ میری تحقیق سے آگے نہیں بڑھتے، ہم واقعی نہیں بڑھنا چاہتے، جو تحقیقات آپ نے سنی ہونے کے ناطے پیش کی تھیں، لیکن جو تحقیقات آپ نے روافض کا مذہب گھڑنے کے بعد پیش کی ہیں، پھر کیا عالم تھا جب رافضی نظریات کو آپ نے اپنا لیا، پھر تو تسنیم صابری کے ساتھ انٹرویو دیتے ہوئے کتابوں کے نام تک بھول گئے اور پتہ ہی نہیں کہ ابن جوزی کی کتاب الثقات بھی دنیا میں موجود ہے کہ نہیں ہے، اور کہاں جاہز اور کہاں ابو العینہ، ان شعراء اور ادیبوں کا نام لے کر کہا کہ ان کا کہنا ہے کہ حدیث فتق موضوع ہے۔ یہ آپ کے حافظے پر تازیانہ خداوندی تھا کہ نہ جاہز راوی ہے حدیثوں کا، نہ ابو العینہ راوی ہے حدیثوں کا، جاہز اور ابو العینہ محدثین کے ہاں ان کا وجود ہی نہیں ہے حدیثوں کی روایت کے لحاظ سے، اور کتاب الثقات نام کی کوئی کتاب بھی امام ابن جوزی نے لکھی ہی نہیں ہے۔ اور یہ آپ کی تحقیقات شروع ہوئیں جب آپ نے رافضیت کا مذہب گڑھ لیا، اپنا عقیدہ بیچ دیا، سودا کر لیا، اور یہ تحقیقات ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ تحقیقات کسی قابل ہی نہیں ہے، اول سے لے کر آخر تک جھوٹ کا پلندہ ہے یہ ساری تحقیقات۔ تو وہ تحقیقات جو آج سے 5 سال پہلے سے بیان ہوتی رہیں، ان تحقیقات کو آج بھی قبول کرتے ہیں۔ آج بڑے ذرائع سے ہم نے یہ عرفان شاہ کا کلپ نکال کر پیش کر ہی دیا
کہ کبھی خود بھی یہ کہتا تھا کہ یہ موضوع ہے، یہ درست نہیں ہے، آج کس زبان سے کہتا ہے کہ اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ اور افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نازک مسئلے پر ایک ایسی روایت کہ جس کا اصلا وجود ہی نہیں ہے، اس پر حملہ کرنا۔ اب بتائیں عرفان شاہ کے حمایتی، وہ سلطان مشہدی ہو، وہ جمعیت تبلیغ الاسلام کے دیگر علماء ہوں جو اس کی حمایت کرتے ہیں کہ کچھ نہیں بدلا، کچھ نہیں بدلا، یہ دکھائیں اسے کہ بدلا ہے کہ نہیں بدلا۔ کل تک جنہیں موضوع کہا آج ان سے استدلال کرتا ہے، کل تک جنہیں غیروں کی زبان سے حدیث جابر اول ما خلق اللہ نوری کو درست کہا، آج کہتے اس پر کلام ہے۔ یہ عقیدہ بدلا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جمعیت تبلیغ الاسلام والوں کو مزید ایکشن لینا چاہیے، اور خدا کے لیے جن اہل سنت کے نمائندوں نے سنیت کی آواز اٹھائی تھی اور عرفان شاہ کے ان باطل نظریات کو اجاگر کیا، مولانا مفتی شاہد علی صاحب، وہ بھی جمعیت کی ہی مسجد میں خطیب تھے، اور انہوں نے اسٹینڈ لیا اور لوگوں کا عقیدہ اور ایمان بچانے کے لیے تحریک چلائی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں خراج تحسین پیش کیا جاتا، لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج جمعیت تبلیغ الاسلام والوں نے مفتی شاہد علی صاحب کو مسجد سے سسپینڈ کیا۔ کیا جرم تھا؟ اس جرم کی بنیاد پر کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کی رافضیت کا پردہ چاک کیا جو اس فتنہ حویلیاں کی خلافت لے چکا ہے، جس فتنہ حویلیاں کے خلاف قبلہ پیر صاحب نے ہی اس عرفان شاہ کے ہاتھوں سے کتاب لکھوائی تھی۔ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مفتی شاہد علی صاحب کو خراج تحسین پیش کیا جاتا، لیکن ان کے خلاف ایکشن لینا یہ انتہائی افسردہ امر ہے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر دین کے ساتھ مخلص ہے تو اخلاص والوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جاتا۔ خدا کے لیے دین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آئیں اور اس فتنے کے تدارک کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جائے۔ ہم عرفان شاہ کے سارے ریکارڈ کو پیش کر چکے، اس سے بڑھ کر کیا ریکارڈ ہو سکتا ہے کہ کل تک جس نعرہ تحقیق کے منکرین کو اتنی گالیاں دی تھیں، ہمیں بھی بتایا جائے کہ ہم کیا کریں۔ ہم انہی تحقیقات پر کھڑے ہیں، آج ان کی شان میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، اسی کے دربار پہ کھڑے ہو کر اس کے فیض کو تا قیامت اور بعد از قیامت جاری رہنے کی دعائیں دی جا رہی ہیں۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ واعظ ما چشم بر بتخانہ دوخت، مفتی دین مبین فتویٰ فروخت، چیز سے یارہ بعد ازیں تدبیر ما، رخ سوئے میں خانہ دارت پیر ما۔ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ